ہمارے پاس جو خط آیا وہ ہے کسی والد کی طرف سے، اور انہوں نے لکھا کہ محترم ڈاکٹر صداقت علی صاحب، السلام علیکم، میں وہ باپ ہوں جس کا بیٹا آج زندہ تو ہے لیکن جیسے روز تھوڑا تھوڑا مر رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں بھی۔ میرا بیٹا، میرا مان، میری امید، وہی بیٹا جو برطانیہ کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا، جسے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا تھا، آج شراب اور کوکین کے عذاب میں گرا ہوا ہے۔ وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا مریض ہے، ذیابیطس کا شکار ہے، 40 کلو وزن اس کے بدن پر بوجھ بن چکا ہے، لیکن ان سب سے بڑا بوجھ شاید میں خود ہوں، کیونکہ میں اس کا باپ جس نے اسے پالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج اس کی بربادی کا سب سے بڑا خاموش گواہ ہوں۔ وہ شادی شدہ ہے، 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں، اور افسوس کہ وہ معصوم بچیاں بھی اپنے باپ کی جگہ دادا کے ہاتھوں پل رہی ہیں۔ میں بزنس مین ہوں، بہت کچھ سنوارا ہے، لیکن شاید سب سے اہم چیز اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں سنوار سکا۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، اس کی بدتمیزی، اس کے جھوٹ، اس کی مانگیں، اس کے نشے، میں اسے بار بار معاف کرتا رہا اس امید پر کہ شاید کل بدل جائے گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آیا۔ میں نے اس کے قرض چکائے، اس کے جھوٹ چھپائے، اسے بار بار مواقع دیے، مہلت دی، دعائیں دیں، میں ہر کوئی در کھٹکھٹایا سوائے علاج کے دروازے کے۔ میں ہمیشہ سوچتا رہا وقت آنے پر کچھ کریں گے، لیکن وقت ہمیشہ نکلتا گیا اور ہم عادتوں کے قیدی بنتے گئے۔ اب میں تھک چکا ہوں، میری بینائی کمزور ہو چکی ہے، لیکن میں روز اس کا زوال صاف دیکھتا ہوں۔ میری آواز کانپنے لگی ہے، لیکن میں ہر رات دل ہی دل میں چیخ چیخ کر اسے پکارا کرتا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے اب بھی وقت ہے، لیکن میرا دماغ کہتا ہے تم تو خود بھی روگی ہو چکے ہو ڈاکٹر صاحب۔ کیا کوئی علاج ایسا بھی ہے جو بیٹے کو بھی بچا سکے اور باپ کو بھی؟ کیا کوئی راستہ ایسا ہے جہاں محبت، ہمدردی اور سختی ساتھ چل سکیں؟ کیا میرے جیسے والدین کے لیے بھی کوئی دعا اور راستہ ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خط کو ایک پروگرام کا حصہ بنائیں تاکہ معاشرہ سیکھے کہ خاموش محبت نہیں ہوتی، اور روگی پن قربانی نہیں، تباہی کی ایک خوبصورت شکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی یہ تو بتائے محبت اور سہولت کاری میں فرق کیا ہے، ہم اولاد سے محبت کیسے کریں کہ وہ بچ بھی جائے اور بگڑے بھی نہ، اور سب سے بڑھ کر ہم خود کیسے بچیں۔ خدا آپ کو جزا دے، آپ کی باتیں، ویڈیوز اور سچ میری آنکھوں سے پردہ ہٹا رہے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ، ایک بے بس مگر ہوش میں آتا باپ۔ سر، اصل میں یہ اتنا عام مسئلہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ کس طرح روگی ہو جاتے ہیں انجانے میں۔ ان کی نیت ہوتی ہے کسی کا کچھ سنوارنے کی، سنوار نہیں پاتے، پر اپنا بہت کچھ وہ بگاڑ لیتے ہیں۔ یہ جو حدیں ہیں انسانوں کے درمیان، جب یہ بلر ہو جاتی ہیں، مدھم ہو جاتی ہیں اور ان کو لوگ کراس کرتے ہیں، تو دوسرے کا جو حد سے زیادہ کچھ سنوارنے کا جنون ہے وہ الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، اور خود اپنی زندگی روگ بن کر رہ جاتی ہے۔ اور ایک جنون ہے کہ جو جاری ہی رہتا ہے۔ یہ دو انسانوں کے درمیان، یا کسی انسان اور کسی ادارے یا سوسائٹی کے درمیان بعض اوقات ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جو کہ صحت مند نہیں کہلاتا۔ اس میں یعنی ایک ایسی کوشش شامل ہوتی ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں مناسب حدوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ انسان کسی چیز یا کسی شخص کے ساتھ اتنا جڑ جاتا ہے کہ اسے اپنے اور اس کے وجود کو علیحدہ دیکھنا ممکن نہیں رہتا۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ والدین اولاد کے لیے کس طریقے سے ایک طرح سے جسے کہتے ہیں قربانیاں دیتی ہے۔ ہم قربانی اس کو مانتے ہیں جس کا نتیجہ اچھا نکلے۔ اگر والدین کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے کہ ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اولاد کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے، تو اسے ہم قربانی نہیں کہیں گے، اس کو ہم روگی پن کہیں گے۔ ہمیں یہ معاشرہ بڑا کنوینئنٹلی یہ جو رویہ ہے اس کو انڈورس کرتا ہے۔ ایز اے پیرنٹ میں بات کر رہا ہوں کہ معاشرہ اس رویے کو انڈورس کرتا ہے۔ یہ زوردار طریقے سے معاشرہ اس کو انڈورس کرتا ہے، کیونکہ ماضی بعید میں یہ چیز جو ہے وہ ثمر بار ہوتی تھی، اس کے فوائد ہوتے تھے۔